السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے ساتھ ایک انتہائی اہم بیماری استھما یعنی دمے کے متعلق چند معلومات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بنیادی طور پہ ایک سانس کی تکلیف ہے جو بچوں میں بھی ہو جاتی ہے اور جوانوں میں بھی ہو جاتی ہے اور بوڑھوں میں بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں انسان کو بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے، خاص طور پر جب انسان سانس باہر نکالتا ہے تو اسے سانس باہر نکالنے میں کافی مشکل ہوتی ہے اور سانس نکالتے ہوئے اس کے سینے سے سیٹیاں سی بجتی ہیں۔ دمے کے مریض کو سانس نکالنے میں مشکل ہوتی ہے، اس کے علاوہ اسے نزلہ بھی ہو سکتا ہے، اسے کھانسی بھی ہو سکتی ہے، اسے بلغم بھی ہو سکتا ہے اور گردن کا کھنچاؤ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ساری تکلیفیں عام طور پر یا تو اکٹھے ہو سکتی ہیں یا ان میں سے چند ہو سکتی ہیں اور چند نہیں ہو سکتی۔ یہ دورے کی صورت میں پڑتا ہے دمہ، اور اگر آپ اس کا علاج کرا لیں تو پھر بندہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، پھر کبھی کبھی دورہ پڑ بھی جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو 3-4 دن کے بعد پڑتا ہے، کچھ لوگوں کو مہینے کے بعد پڑتا ہے اور کچھ لوگوں کو سیزنل بھی ہوتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر دمے کو پیدا کرنے والی جو چیز ہے وہ الرجی ہے۔ جو الرجنز جو ہوتے ہیں وہ انسان کی سانس کی نالیوں کو اندر جاتے ہیں، وہاں جا کر سوزش پیدا کرتے ہیں، وہاں جا کر مختلف رطوبتیں پیدا کرتے ہیں اور سانس کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں، اندر بلغم پیدا ہو جاتا ہے، پھر سانس نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو مثلا جن لوگوں کو ایک دفعہ دورہ پڑتا ہے دمے کا اور وہ تھریشر کا جب موسم آتا ہے پھر اس سے بھی ان کو دورہ پڑ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو کوئی ایسی غذا لیتے ہیں، ٹھنڈی چیز کھاتے ہیں، اس سے سانس چڑھتا ہے، وہ فوری طور پر دوائی لیتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر وہ وہی غذا کھاتے ہیں، پھر وہ دورہ پڑ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو ٹھنڈی دہی استعمال کریں، ٹھنڈا دودھ استعمال کریں، ٹھنڈی بوتلیں پئیں، اور تھریشر کا جو ہوتا ہے بہت باریک ذرات ہوتے ہیں جو بھوسے کے، وہاں مٹی کے باریک ذرات میں دیکھیں، جو کاٹن کے باریک جو ذرات ہوتے ہیں یا جو پولنز ہوتے ہیں یا سرسوں کے جو پھول ہوتے ہیں، یہ جو چکی ہوتی ہے آٹا پیسنے والی، وہاں جا کھڑے ہو جائیں۔ تو اسی طرح جو رائس جو چاول بنانے والی جو چکیاں ہوتی ہیں، مشینیں ہوتی ہیں، وہاں سے جو اڑ رہے ہوتے ہیں ذرات، ان میں بھی الرجنز ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے الرجنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کو یہ تکلیف ہوتی ہے۔ بنیادی یہی ہوتا ہے کہ سانس کی جو نالیاں ہیں وہ ان کے اندر سوزش ہوتی ہے اور رطوبتیں پیدا ہوتی ہیں اور پھر سانس باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر اس کا یہی ہوتا ہے کہ آپ اگر اس سے پرہیز کریں تو بہت سارے آپ کو تکلیف جو ہے نا وہ کم بھی ہو سکتی ہے۔ پھر دمہ 2 صورتوں میں آتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ بھی شدید دورہ جب پڑتا ہے اس کا علاج کچھ اور طرح سے ہے۔ جب وہ شدید دورہ کم ہو جاتا ہے تو پھر آپ جب گھر چلے جاتے ہیں تو پھر اس کی تکلیف جو ہے نا اس کا علاج کچھ اور طرح سے ہے۔ اس کی تشخیص یہ ہے کہ بھی اب جب ڈاکٹر دیکھتا ہے مریض کو تو اسے ویسے ہی سمجھ آ جاتی ہے، مریض خود بتاتا ہے کہ مجھے سانس نکالنے میں مشکل ہوتی ہے، سیٹیاں بجتی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب جو ہم اسٹیتھوسکوپ کے ذریعے یا ٹوٹی کے ذریعے اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی جو چھاتی کو جب اسکلٹیٹ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو ہمیں کان کے اندر لگا کے تو ہمیں اس میں رونکائی نظر آتی ہیں، کریپس نظر آتے ہیں، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ ایکس رے کرا کر بھی ہم اس کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پلمونری فنکشن ٹیسٹ ہوتا ہے، اس سے بھی ہم تشخیص کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ بھی ہمیں پرہیز کیا کرنا چاہیے، ان تمام چیزوں میں پرہیز کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں دمہ ہو سکتا ہے۔ اب ہم اس کی طرف علاج کی طرف آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو شدید دورہ پڑا ہوا ہے تو آپ کو فوری طور پر آپ کو انہیلر کی ضرورت ہے۔ انہیلر بازار میں مختلف موجود ہیں، کچھ ایسے ہیں جو آپ کی سانس کی نالیوں کو فوری طور پہ کھول دیتے ہیں، ان کے اندر دوائی ہوتی ہے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر اسٹیرائڈ ہوتا ہے۔ تو اب نام لینا یہ مناسب نہیں ہے کسی بھی دوائی کا، اس کا فیصلہ ڈاکٹر صاحب کر سکتے ہیں۔ اگر اس سے فوراً ٹھیک آپ نہیں ہوتے تو پھر آپ کو اسٹیرائڈ کا ٹیکہ لگانا پڑتا ہے، جیسے ہم سولوکاٹب کا ٹیکہ کہتے ہیں، وہ لگا دیتے ہیں۔ اگر اس سے بھی بندہ ٹھیک نہیں ہوتا پھر آپ کو آکسیجن کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر اس سے بھی بندہ ٹھیک نہیں ہوتا تو اللہ نہ کرے وہ بہت کرونک کیس ہے، بہت پرانا کیس ہے، تو اس کو پھر وینٹیلیٹر بھی ڈالنا پڑ سکتا ہے تاکہ اس کی جان بچائی جا سکے۔ تو یہ تو ہے اس کا جو اسٹیٹس ایستھمیٹکس ہے کہ بہت شدید جس کو دورہ ہے۔ جس کو ایسی تکلیف نہیں ہے تو اس کو آپ گولیوں میں ڈال سکتے ہیں۔ گولیاں جو ہوتی ہیں اس میں ایک تو گولی وہ ہے جو آپ نے 1 یا 2 دن دینی ہے جس کی وجہ سے آپ کی سانس کی جو نالیاں ہیں وہ کھل جائیں، ایک تو یہ ہے۔ دوسری آپ نے 4-5 گولیاں اور بھی دینی ہے۔ ایک اینٹی بائیوٹک دینی ہے تاکہ اس کے اندر جو بلغم ہے وہ سوکھ جائے۔ ایک آپ نے اس کو دینا ہے ایکسپیکٹورینٹ یعنی بلغم نکالنے والی کھانسی
جو کہ ایک دوائی دینی ہے، شربت دینی ہے تاکہ وہ کھانسے، اس کی کھانسی بڑھے اور وہ بلغم باہر نکال دے۔ تیسری یہ ہے کہ آپ نے ایک الرجی والی گولی دینی ہے تاکہ اس کی جو رطوبتیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ سانس رکتا ہے وہ رطوبتیں جو ہے نا کم سے کم ہوں۔ ایک ایسی دوائی بھی اس کو دینی ہوتی ہے کہ رطوبت پیدا ہونے کا جو سیکریشنز ہوتی ہیں اس کے پیدا ہونے کا عمل ہی رک جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ بھی جو اگر فرض کریں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ بھی ضرورت ہے تو آپ اسٹیرائڈ بھی آپ کو دینے پڑ سکتے ہیں، اس کے لیے پھر ڈیلٹا کارٹل کی گولیاں بھی دے سکتے ہیں ڈاکٹر صاحبان۔ لیکن یہ سارا جو کام ہے، یہ سارا استحقاق جو ہے، یہ ساری جو ڈیوٹی ہے یہ ڈاکٹر صاحب کی ہے، وہ کیا دیتے ہیں۔ لیکن عام طور پر یہی لائن آف ایکشن ہوتا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ بنیادی طور پر اس کا پرہیز بہت ضروری ہے۔ یہ سموکنگ سے بھی دمہ بڑھ سکتا ہے اور سموکنگ کرنے والے لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھے تو اس سے بھی دمہ بڑھ سکتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس چیز سے مریض کو دمے کا دورہ پڑے یا دمے کی تکلیف زیادہ ہو یا سانس کی تکلیف زیادہ ہو، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور جب ایک دفعہ دمے کی تکلیف ہو جائے تو وہ بندہ اپنے ساتھ ہر وقت انہیلر ضرور رکھے، جسے ہم پمپ کہتے ہیں۔ وہ منہ کے اندر سپرے کر لے گا تو اس کا سانس کھل جائے گا، بعد میں وہ جا کے ڈاکٹر صاحب دکھا دے۔ یہ وہ موٹی موٹی بنیادی چیزیں تھیں جو میں نے دمہ کے بارے میں آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی معلومات پسند آئی ہوں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے گرد لوگوں کا خیال رکھیے، سب سے زیادہ اپنی فیملی کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔